بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ایجوکیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظم و ضبط کا تصور اور اہمیت کی وضاحت کریں۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی کے اسباب پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، یعنی ڈسپلن ہمارا جو ہے وہ جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالج یا یونیورسٹیز ہیں، ان کے کا کیسا ہے اور ان کے جو ڈسپلن میں کمی ہے اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظم و ضبط یعنی کنسیپٹ آف ڈسپلن دیکھتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی تکمیل تک ہمیں اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں، جس میں ہماری مرضی کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ مثلاً کالج کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر ہیں۔ ہر طالب علم لازماً ان اوقات اور اس دوران نافذ ہونے والے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ جیسے ہی ہم فار ایگزامپل ہمارے کالج آنے کا بھی اور کالج سے جانے کا بھی ایک ٹائم ہے اسٹوڈنٹس کے، ٹھیک ہے، تو اس کے دوران جو ہمارے کالج کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو کالج کا ڈسپلن ہے، اس کو بھی ہم نے کیا رکھنا ہوتا ہے، مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جو بھی ڈسپلن ہے اس کو فالو کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر سڑک پر ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے، چنانچہ کسی بھی انفرادی اور اجتماعی کام کے طے شدہ قواعد و ضوابط اور قوانین کی پابندی کرنا نظم و ضبط ہے۔ یعنی کہ جو لاسٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، کسی بھی انفرادی یا اجتماعی کام کرنے کی طے شدہ قواعد و ضوابط اور قوانین کی پابندی نظم و ضبط کہلاتی ہے۔ تو یہ بیٹا پراپر نظم و ضبط کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس کے بعد ہے نظم و ضبط کی اہمیت۔ پاکستان کے تعلیم مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ تعلیمی اداروں میں طلباء کے نظم و ضبط کا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا اگر دیکھا جائے تو نظم و ضبط کا جو ہے یہ ایشو ہے تعلیمی اداروں میں، جس کی وجہ سے بہت سے تعلیمی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً تعلیمی اداروں کا ماحول، تعلیم کا معیار، معاشرتی رویے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور طلباء دونوں تعلیم و تدریس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، یعنی کہ نہ تو ٹیچرز اس طرح انٹرسٹ لے رہے ہیں پڑھانے میں اور نہ ہی اسٹوڈنٹس پڑھنے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی گھر، معاشرے اور ملک کی کامیابی سے چلانے کے لیے نظم و ضبط کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، یعنی کہ ایک بندے کے ہوں یا پورے کہہ سکتے ہو گھر کے ہوں یا کسی محلے کی بات کر لیں یا پورے ملک کے، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اس میں نظم و ضبط کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نظم و ضبط کا خیال نہیں کریں گے اپنے طور پہ بھی اور ہر بندہ جو ہے مجموعی طور پہ بھی، جب تک اپنا ڈسپلن قائم نہیں کرے گا جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ تعلیمی اداروں میں طے شدہ قوانین اور ضوابط کی پابندی نہ صرف تعلیمی معیار بلند ہو سکتا ہے بلکہ طلباء کے بہتر تربیت اور ان کے اندر مثبت رویے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم ڈسپلن قائم کر لیں تو طلباء کے اندر بہت زیادہ اچھے جو ہے وہ خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں، ان کے اندر مثبت رویے جنم لے سکتے ہیں۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب اسکول اور کالج کے پرنسپل، اساتذہ، طلباء اور ملازمین سبھی قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ یعنی کہ ہر بندے کو انڈیویجولی اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو، یعنی ٹیچرز بھی، اسٹوڈنٹس بھی، اس کے علاوہ جو دوسرا اسکول کا عملہ ہے، سبھی کہ ہیں وہ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں۔ اس میں سے اگر کوئی ایک بھی اپنا فرض صحیح طرح نہیں نبھاتا تو ہر بندہ اس سے نقصان اٹھائے گا۔ اس ضمن میں سب سے اہم ذمہ داری پرنسپل اور اساتذہ کی ہوتی ہے کہ وہ خود طلباء کے سامنے نظم و ضبط کی پابندی کا عملی نمونہ پیش کریں اور طلباء کو بھی ترغیب دیں۔ ادارے کی تنظیم، نظم و ضبط کی خلاف ورزی طلباء، اساتذہ اور ملازمین میں سب کے لیے قابل گرفت ہو۔ یعنی کہ اگر تینوں میں سے کوئی بھی، یعنی طلباء بھی، اساتذہ بھی اور دیگر ملازمین بھی میں جو ہے وہ
اگر کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر گرفت کی جائے، ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر سزا یا جرمانہ بھگتنا پڑے۔ قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہر استاد اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہوتا ہے، اس بطریق احسن انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح طلباء کے لیے آسانیاں اور سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو نظم و ضبط کے فقدان کے اسباب جو پاکستان میں وہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے والدین کی عدم توجہ اور لاپرواہی، کہ والدین خود جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے اپنے جو ہے بچوں پر، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اچھی طرح پوری نہیں کی جا رہی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی بنیادی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ تمام بچے والدین کی بھرپور توجہ اور نگرانی کے محتاج ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر والدین معاشی اور معاشرتی مصروفیات میں الجھ کر اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکتے، یعنی کہ وہ جو ہے دولت کمانے کے چکر میں اپنے والدین، یا کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جن کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے جو اولاد ہے اس کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ اس طرح وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے دانستہ غفلت کے مرتکب ہو جاتی، یعنی غافل ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی جو تعلیم ہے اس سے۔ ان کی بے توجہی اور لاپرواہی بچوں میں بھی یہی عادت پیدا کر دیتی ہے، یعنی جس طرح والدین اپنی اولاد سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تو جو بچے ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی مصروفیات ہوتی ہیں تعلیمی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، ان سے غفلت برتتے ہیں۔ گھروں میں والدین میں باہم کشیدگی، یعنی والدین میں لڑائی جھگڑا، ان کی قول و فعل میں تضاد، یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ، حلال و حرام کا امتیاز نہ کرنا، یعنی حلال اور حرام کو نہ دیکھنا، اور اپنی انفرادی اور قومی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنا، یعنی انفرادی اور قومی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، ایسے مکروہات ہیں جو بچوں میں منفی رویے اور گندی عادات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے بچے اپنی منفی حرکات اور بری عادات کے ساتھ جب تعلیمی اداروں میں آتے ہیں تو نظم و ضبط کے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے والدین سے جو کچھ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، پھر وہی وہ اپنے جس ادارے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ نظم و ضبط اسی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے اساتذہ کا کردار۔ اساتذہ ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہیں، اس کے اندر بھی تمام معاشرتی خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ٹیچرز بھی انسان ہیں تو اس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہی بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کم تر معاشرتی مقام، محدود آمدنی اور کم وسائل کے باعث سیاسی اور سماجی تفریق کا شکار ہوتے ہیں۔ مادہ پرستی کے بھرپور منفی اثرات اس کے تعلیمی اور تدریسی ذمہ داریوں کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کے اکثر اساتذہ محض نصاب کو پڑھانا ہی اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، یعنی صرف جو ہے سلیبس ختم کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہوتی، بچوں کی کردار کی تعمیر، ان کی شخصیت سازی اور اخلاقی تربیت کو اپنا فرض نہیں سمجھتے، یعنی کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو سلیبس ہے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا اساتذہ کا ہی فرض ہے۔ کام کے غیر حقیقی بوجھ، غیر ضروری، غیر متعلقہ سرکاری ذمہ داری اور مالی فوائد کے حصول نے ان کے تدریس کے اصل فرض سے غافل کر دیا۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت کی وجہ سے اساتذہ خود نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہے، یعنی کہ اساتذہ کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی جو فرائض ہیں ان کو اچھی طرح نہیں نبھا سکتے۔ تیسرا اس میں ہے سیاسی جماعتوں کا کردار۔ یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر بھی قومی ترقی اور سیاسی و معاشرتی استحکام پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے نئی نسل کے تعلیم و تربیت کے مراکز ہوتے ہیں جہاں اساتذہ تعلیم دیتے اور طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی عشروں سے تقریباً تمام قابل ذکر سیاسی جماعتوں نے طلبہ اساتذہ میں اپنی ذیلی تنظیمیں اور ونگ بنا رکھے ہیں جو تعلیمی اداروں میں سیاسی گروہ بندیاں پروان چڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی کیا کیا جا رہا ہے
کہ تعلیمی اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو بھی، تعلیمی اداروں کو بھی، ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جس طرح سیاست میں نظم و ضبط بالکل بھی نہیں رہا، اس طرح بچوں اور اساتذہ کا بھی یہی صورتحال بن چکی ہے اور نظم و ضبط کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے تعلیمی انتظامیہ کا کردار۔ ہر تعلیمی ادارے کی انتظامیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ، طلباء اور ادارے کی فلاح بہبود اور ترقی کو یقینی بنائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں تعلیمی، تدریسی اور دیگر سہولیات کی فراہمی یکساں اور مناسب طور پر نہیں ہے، یعنی کہ جتنی بھی جو تعلیمی انتظامیہ ہے، جیسے ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ دیکھ لیں، تحصیل لیول پہ دیکھ لیں، یا صوبے کے لیول یا ملکی لیول پہ دیکھ لیں، تو یہ جو انتظامیہ یہ اپنا کردار ادا نہیں کری، نہ تو تدریسی سہولیات دی جا رہی ہیں، نہ ہی ٹیچرز یعنی کہ جو سیٹس فل نہیں ہے جہاں پہ ٹیچر کی ضرورت ہے اس کو پورا بھی نہیں کیا جاتا۔ اکثر تعلیمی اداروں میں طلباء کی ایسی ضروریات اور سہولیات جن کی فراہمی انتظامیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، صرف غیر ذمہ داری اور عدم توجہ کی وجہ سے طلباء کو فراہم نہیں ہو پاتی، یعنی کہ اختیارات بھی ہوتے ہیں انتظامیہ کے، لیکن انتظامیہ توجہ نہیں دیتی اور وہ جو ہے وہ ضروریات وہ پوری نہیں ہوتی، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی مناسب طور پر انعقاد نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں طلباء اور انتظامیہ میں غیر محسوس طور پر ایک خلیج حائل ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی کہ ایک گیپ آ گیا ہوا ہے طلباء میں اور انتظامیہ، جو آگے چل کے طلباء کے احتجاجی مظاہرے اور توڑ پھوڑ پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی گروہ فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے، وہ جلتی پر تیل چھڑک کر نظم و ضبط کے بہت سے شدید مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ناروا پابندیاں۔ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کی طرف سے بعض اوقات غیر ضروری تکلیف دہ اور ناروا پابندیاں طلباء میں منفی رویہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں مخصوص کتب کی خریداری، ٹیوشن کی پابندی، مخصوص دکان سے یونیفارم اور اسٹیشنری کی خرید اور عدم تعمیل پر اساتذہ کی سختی اور سزا دینا وغیرہ شامل ہے۔ اس سے طلباء کے اندر بغاوت اور احتجاج کے جراثیم پروان چڑھتے جو آگے چل کر نظم و ضبط کو خراب کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تعلیمی ادارے کچھ ایسے ہیں جو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جو والدین ہیں ان کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کتابیں خریدی ہیں یا یونیفارم خریدنا ہے تو وہ فلاں جو اسٹیشنری ہے اس سے خریدنا ہے، یا جو کالج کے اندر یا اسکول کے اندر جو اسٹیشنری ہوتی ہے وہاں سے، اسپیشلی اسکول کے اندر، کالج کے اندر تو ایسا سسٹم نہیں ہوتا، جو کالج اسکول ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایسا کچھ سسٹم ہوتا ہے کہ ان کو کتابیں، یونیفارم، بیگز وغیرہ وہ لازماً کالج کے اندر، اسکول کے اندر سے خریدنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے والدین کو بہت زیادہ اس کے جو ہے اخراجات برداشت کرنا پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے طلباء کے اندر بغاوت، احتجاج کے جراثیم پروان چڑھتے ہیں جو آگے چل کر نظم و ضبط کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نیکسٹ ہے غیر یقینی مستقبل۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام، منفی معاشرتی رویوں، غلط تعلیمی فیصلوں اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے طلباء اپنے مستقبل تاریک نظر آتا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ ان کا جو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی حالات بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور مختلف جو ہیں وہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ مختلف پالیسیوں پہ عمل درآمد کرتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور امیر و غریب میں فرق کے باعث تعلیم ان کے نظر میں اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اور وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں معاشرے اور پورے نظام کے خلاف بغاوت اور جارحیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مکمل طور پر جو تعلیم سے وابستہ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے وہ بغاوت، چوری چکاری یا اس قسم کے جو معاشرتی برائیاں ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا جو ٹاپک ہوگا، پاکستان میں آبادی کی صورتحال ہم دیکھیں گے۔
جو لاسٹ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے بیٹا ایک اسائنمنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے یہ نظم و ضبط کے فقدان کے اسباب جو ہے نا پر نوٹ لکھنا ہے. تو یہ آپ کی بیٹا اسائنمنٹ ہے، اس کو ذرا جو ہے نا وہ نیکسٹ کلاس میں لکھ کے لے کے آئیے گا.